ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد آزر کے لیے دعائے مغفرت مانگنا تو صرف وعدے کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ یعنی ان کا باپ آزر اللہ کا دشمن ہے تو وہ یعنی ابراہیم اس سے یعنی آزر سے محض بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے رحیم المزاج حلیم الطبیعت تھے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کی ممانعت۔ مسند احمد اور امام بخاری کی صحیح میں ابن المسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ابو طالب یعنی رسول اللہ کے چچا جب بستر مرگ پر تھے یعنی موت کی آغوش میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے۔ ان کے پاس اس وقت مشرکین مکہ کے دو سردار ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے اپنے مشرک چچا ابو طالب سے فرمایا کہ اے چچا، آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، میں اسی ایک جملے کی آڑ لے کر اللہ کے پاس آپ کی بخشش کے لیے حجت پیش کروں گا۔ تو ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ نے کہا کہ اے ابو طالب، کیا تم ملت عبد المطلب سے روگردانی کرو گے؟ یعنی کیا اپنے باپ عبد المطلب کے شرکیہ دین سے باز آ جاؤ گے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ میں واقعی ملت عبد المطلب پر جان دوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک آپ کی مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ مجھے منع نہ کر دیں۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی ما کان للنبی تا آخر، یعنی نبی اور ایمانداروں کو یہ لائق ہی نہیں کہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں تا آخر تک۔ اور یہ آیت بھی اسی سے متعلق نازل ہوئی، یعنی سورہ قصص کی آیت نمبر 56، یعنی تم جس کو دوست رکھتے ہو اس کو ہدایت نہیں کر سکتے، اللہ جس کو چاہیں ہدایت کریں۔ سنن ترمذی میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے مشرک والدین کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ مشرکوں کے لیے تم استغفار کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ آزر کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی تھی؟ میں نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، چنانچہ یہی سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئیں۔ آیت میں لی ابیہی کے بعد لما ماتا، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر مر گیا کے الفاظ بھی کہے، لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ الفاظ سفیان نے خود کہے یا اسرائیل نے یا خود حدیث میں الفاظ شامل تھے۔ میں کہتا ہوں کہ ثابت ہے کہ یہ الفاظ مجاہد رحمہ اللہ نے کہے۔ مسند احمد میں ہے کہ بریدہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور سفر میں تھے کہ ایک جگہ اترے اور ہم تقریباً 1000 سوار تھے۔ رسول اللہ نے یہاں 2 رکعتیں پڑھیں، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ میری ماں یعنی آمنہ کے لیے استغفار کی مجھے اجازت دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، تو آنکھ کے خوف سے ماں پر میرا دل بڑا دکھا اور میری آنکھیں اشک آلودہ ہو گئیں۔ میں نے قبل ازیں تم کو 3 باتوں سے منع کیا تھا، زیارت قبور سے یعنی قبروں کی زیارت کرنے سے، لیکن اب قبروں کی زیارت کر سکتے ہو، صرف اس غرض سے کہ قبرستان جانے سے تم کو اپنی موت یاد آ جائے اور تم نیکیوں کی طرف مائل ہونے لگو۔ میں نے قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ اٹھا رکھنے پر منع کیا تھا، اب چاہے جتنا کھاؤ اور جتنا ذخیرہ کرو رکھو۔ اور برتنوں سے پینے کے بارے میں میری ممانعت تھی، اب چاہے جس برتن سے پیو لیکن کوئی نشہ دینے والی چیز نہ پینا۔ ابن جریر کی تفسیر میں ہے کہ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی طرف آنے لگے تو راہ میں ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور قبر کو خطاب فرمانے لگے، پھر روتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کی مصروفیت دیکھی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے اپنی ماں آمنہ کی قبر کی زیارت کی اجازت اللہ سے طلب کی تھی، تو مجھے قبر کے زیارت کی اجازت مل گئی۔ پھر میں نے استغفار یعنی اپنی والدہ کے لیے بخشش مانگنے کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت نہیں ملی۔ آپ اس روز اتنا روئے کہ کبھی اتنا نہیں روئے تھے۔ اس صحیح حدیث کے بالمقابل
عجیب اور قابل انکار بات تو وہ روایت ہے کہ جو خطیب بغدادی نے کتاب السابق واللاحق میں بسند مجہول بیان کی ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے اسناد جوڑی ہے۔ یہ کہانی یوں بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمنہ کو زندہ کیا گیا تھا، زندہ ہو کر وہ ایمان لے آئیں پھر مر گئیں۔ سہیلی نے بھی الروض میں مجہولین کی ایک جماعت سے سند لیتے ہوئے کہا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں اور باپ کو زندہ کر دیا اور وہ دونوں ایمان لے آئے تھے۔ حافظ ابن دحیہ ان روایات کے بارے میں کہتے ہیں کہ جن میں رسول اللہ کے ماں باپ کے زندہ کیے جانے کے بعد ان کے کلمہ وغیرہ پڑھنے کی باتیں ذکر ہیں، یہ روایات جھوٹی ہیں۔ قرآن اور اجماع دونوں اس کو رد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 18 میں فرمایا وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، نہ وہ لوگ بخشے جائیں گے جو کفر کی حالت میں مر گئے۔ ابو عبداللہ قرطبی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے مقتضا پر غور کرو، اور ابو عبداللہ نے بڑا تیر مار کر یہ استدلال پیش کیا ہے کہ یہ حیات جدید بالکل اس طرح ہو سکتی ہے جیسے عصر کا وقت گزر جانے پر نبی کے معجزے سے سورج پھر ڈوبنے کے بعد نکل آیا اور آپ نے نماز عصر پڑھ لی تھی۔ اس استدلال کے ذریعے ابن دحیہ کی تردید کی ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ نبی کے والدین کا زندہ ہو جانا عقلاً ممتنع ہے اور نہ شرعاً، اور میں نے تو سنا ہے کہ اللہ نے آپ کے چچا ابو طالب کو بھی زندہ کیا تھا اور وہ ایمان لے آئے۔ میں یعنی ابن کثیر کہتا ہوں کہ یہ سب صحت حدیث پر موقوف ہے۔ اگر حدیث صحیح ہے تو کوئی مانع نہیں، اور حدیث ہی صحیح نہ ہو تو کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ لیکن یہاں پر اس سلسلے میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو ان کی موت کے بعد نبی کے زمانے میں زندہ کیے جانے کے بعد ان کے کلمے پڑھ کر ایمان کی حالت میں پھر مر جانے کی بات ثابت ہی نہیں۔ عوفی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی نے اپنی ماں کے لیے استغفار کا ارادہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ کے لیے استغفار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہی سورہ توبہ کی آیت اتاری اور آپ کو منع کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کے بارے میں مروی ہے کہ لوگ اپنے اموات یعنی فوت شدہ رشتہ داروں وغیرہ کے لیے استغفار کرتے تھے تو استغفار ابراہیم والی آیت نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ لوگ اس ناجائز استغفار سے باز آ گئے، لیکن مسلمان اپنے زندہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کرنے سے نہیں روکے گئے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے جیسا کہ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ ایک یہودی مر گیا، اس کا بیٹا مسلمان تھا، وہ اس کے کفن دفن کے لیے آیا تک نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو علم ہوا تو کہا کہ بیٹے کو سزاوار تھا کہ باپ کا جا کر کفن دفن کرتا اور زندہ رہنے تک اس کی خیر و فلاح کے لیے دعا کرتا، اور مر جانے پر اس کو اس کے حوالے کر دیتا اور اس کے لیے دعا نہ کرتا۔ اس کی صحت کی شہادت اس روایت سے ملتی ہے جو علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یعنی سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی، کہ جب ان کے والد ابو طالب شرک کی حالت میں مر گئے تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کے گمراہ چچا مر گئے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا جاؤ انہیں دفنا دو اور کچھ نہ کرنا، میرے پاس آ جانا۔ پھر پوری حدیث بیان کی۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں کسی اہل قبلہ کی نماز جنازہ پڑھنے سے نہ رکوں گا، خواہ وہ ناجائز حمل والی کوئی حبشن ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ نماز جنازہ دعا ہے اور مشرکین کے سوا کسی کے لیے دعا کرنے سے اللہ نے نہیں روکا ہے۔ ابن جریر سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کی ماں کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ میں نے کہا اور باپ کے لیے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، میرا باپ مشرک مر گیا تھا۔ اور اللہ کا فرمان فلما تبین کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ کے مرنے تک استغفار کی دعا کرتے رہے، اور مر جانے کے بعد جب معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن تھا تو دستبرداری اختیار کر لی اور استغفار کرنا ترک کر دیا۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ قیامت کے روز ابراہیم علیہ السلام جب باپ یعنی آزر سے ملیں گے تو ان سے دستبردار رہیں گے۔ باپ بدحواس اور پریشان ہوگا اور کہے گا کہ اے ابراہیم، میں نے تمہاری نہیں سنی، لیکن آج تمہارا خلاف نہ کروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے میرے رب، کیا آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا ہے کہ قیامت کے روز مجھے رسوا نہ کریں گے؟ بس آج کے روز اس رسوائی سے بڑھ کر اور کون سی رسوائی ہو سکتی ہے؟ تو کہا جائے گا کہ تم اے ابراہیم پیچھے پلٹ کر تو دیکھو۔ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نیم جان جانور لتھڑا پڑا ہے اور ایک بجو کی شکل میں مسخ شدہ ہے، جس کی ٹانگیں کھینچ کر دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے اور مرفوعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پھر اللہ کا فرمان ان ابراہیم لأواہ حلیم، اس کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اواہن کے معنی ہیں بہت دعا وزاری کرنے والے۔ ابن الحاد سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے،
کہ ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول اواہن کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا بہت تضرع یعنی گریہ وزاری کرنے والا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے معنی رحیم بتائے یعنی رحم دل۔ قتادہ رحمہ اللہ وغیرہ نے رحیم بعباد اللہ کہا یعنی اللہ کے بندوں پر رحم کرنے والا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے معنی مؤمن بتاتے ہیں، اور علی بن ابی طلحہ فرماتے ہیں کہ مؤمن جو توبہ کرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صبح کے وقت تسبیح کی جو پابندی کرتا ہے اس کو اواہ کہتے ہیں۔ ابو ایوب کہتے ہیں کہ اواہن وہ ہے جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرتا رہے۔ مسلم ابن بیان کہتے ہیں کہ ایک آدمی کثرت سے ذکر و تسبیح کرتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اواہ کہا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دفن کرنے کے بعد کہا اللہ تجھ پر رحم کرے، تو ایک مرد اواہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے قرآن کی بہت تلاوت کرنے والا تھا۔ ایک شخص کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے بوقت دعا آہ آہ کرتا تھا۔ رسول اللہ کے سامنے ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا وہ اواہ ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں باہر نکلا تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی شخص کو چراغ ساتھ لیے دفن کر رہے ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے یعنی ضعیف، اس کو ابن جریر نے روایت کیا ہے۔ سب سے اچھا قول اور درست تو یہ ہے کہ اس کے معنی دعا کے ہیں اور یہ سیاق کے مناسب بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا استغفار بر بنائے وعدہ تھا اور ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ دعا مانگنے والے شخص تھے، ناروا بدسلوکی کرنے والے شخص کے ساتھ انتہائی نرمی سے پیش آتے، اور اسی لیے تو باپ کی اذیت پہنچانے کے باوجود اس کے لیے استغفار کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 46 اور 47 میں فرمایا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ یعنی آزر نے کہا اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے اعراض کرتا ہے؟ دیکھ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں پتھر سے تجھے مار دوں گا، مجھ سے باز رہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک، جاتا ہوں لیکن آپ کے لیے اپنے اللہ سے ضرور دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر بڑے مہربان ہیں۔ غرض یہ کہ باپ کی ایذا رسانی پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے حلم اختیار کیا، باپ کے لیے دعا اور استغفار کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حلیم کا خطاب دیا۔